ساری دنیا اللہ کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. پوری دنیا اگر کسی آدمی کو پوری دنیا مل بھی جائے تو یہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کے گھر مہمان آ گئے, آپ کے گھر میں مہمان آیا تو آپ نے ان کو مچھر لا کے دے دیے, مکھیاں لا کے دے دی. اب یہ بتائیں کہ مکھی مچھر مہمانوں کو لا کے دینا یہ ان کی تعظیم ہے یا ان کی توہین ہے؟ توہین. تو ساری دنیا اللہ کے نگاہ میں کیا ہے؟ مچھر کا پر. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو یہ مچھر کا پر نہیں دیتے. جتنے بھی مانگو اللہ ان کو آخرت میں دیتے. پھر ایک دن میں سوچنے لگا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تو شہید ہو گئے لیکن ان کی محنت باقی ہے. وہ کیسے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے ایک جگہ پہ کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. بچپن میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ ہندوستان سے اللہ کا دین ساری دنیا میں جائے. یہ کیسے سوچ کیسے پیدا؟ تو لکھا ہے کہ بچپن میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے وہ 1880 میں ہے اور 1830 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا حادثہ پیش آ گیا. اس حادثے کے 50 سال کے بعد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بچپن میں ہمارے ہاں بچوں کو مائیں جو لوریاں دیتی تھی وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سنا. دیکھو سید صاحب نے اتنا بڑا کام کیا, ایسے کام کیا. بچوں کا جذبہ بنا تھا. وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی گٹی میں بڑا ہوا تھا کہ جیسے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا, مجھے بھی لگا. اور اس جذبے نے ان کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. آج دنیا کے اندر 150 ممالک میں اللہ نے تبلیغ کا کام پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں گنا اس کا شکر ہے, اس کا فضل ہے, اس کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا کام 150 ملکوں میں اللہ نے تبلیغ کا کام پہنچا دیا. اب یہ سارا ثواب سید احمد شہید رحمہ اللہ کو مل رہا کیونکہ ان کے واقعات سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جذبہ, وہ فکر, وہ شوق پیدا ہو.